بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختلف فرقوں کے باطل اور غلط عقائد کا ہم جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے عقیدہ رسالت اور دیوبندیت، فرقہ قاسمیہ دیوبندیہ کے حوالے سے ہم ایسی عبارتیں پیش کریں گے جن کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ عقیدہ رسالت پر دیوبندیوں نے کس قدر وار کیے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ تحذیر الناس صفحہ 5۔ یہ کتاب ہے جی، رسالہ ہے بانی فرقہ قاسمیہ مولوی قاسم نانوتوی کا، اور اس عبارت کا مفہوم اہل دانش بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر گستاخی کی گئی ہے۔ یہ کہا گیا کہ انبیاء تو بس صرف علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، عمل میں امتی ان سے بڑھ جاتے ہیں، بلکہ مساوی ہوتے ہیں یا ان سے بڑھ جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور یہاں کہا ہے بسا اوقات، تو بسا اوقات کا معنی اکثر اوقات ہوتا ہے۔ لوگ بسا اوقات کا معنی بعض اوقات سمجھ لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بسا اوقات کا معنی ہے اکثر اوقات۔ تو یہاں اس نے لکھا ہے کہ بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، دیکھیے یہ تمام انبیاء کی بالعموم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص گستاخی ہے۔ عبارت نمبر 2، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تحذیر الناس صفحہ 25۔ یہ ہے مولوی قاسم نانوتوی کی وہ رسوائے زمانہ کتاب اور وہ رسوائے زمانہ عبارت جس نے عقیدہ ختم نبوت پر ضرب کاری لگائی، اور اسی کتاب کو سامنے رکھ کے پھر قادیانیوں کو شہ ملی اور مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت و رسالت کر دیا، اور اسی کا حوالہ مرزا طاہر نے قومی اسمبلی میں بھی دیا تھا۔ نمبر 3، اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ تحذیر الناس صفحہ 3۔ سامعین گرامی، یہ ہے وہ عبارت، مخدوش عبارت جس نے عقیدہ ختم نبوت پر سخت ضرب کاری لگائی ہے۔ اب جو خاتم النبیین کا معنی تھا کہ حضور آخری نبی ہیں، مولوی قاسم نانوتوی کہہ رہا ہے کہ یہ تو عوام کے نزدیک معنی ہے آخری نبی، لیکن جو اہل فہم ہیں، جو سمجھ والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ زمانے کا پہلے ہونا یا زمانے کا بعد ہونا بالذات اس میں کچھ فضیلت نہیں۔ لیکن علماء ملت نے مولوی قاسم نانوتوی کے اس نظریہ کو غلط بلکہ کفر قرار دیا، اور کئی علماء نے فتویٰ لگایا مولوی قاسم نانوتوی پر، جیسے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی اور باقی علماء۔ نمبر 4، اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ تحذیر الناس صفحہ 14۔ اب دیکھیے سامعین گرامی، یہاں اس عبارت میں مولوی قاسم نانوتوی کہہ رہا ہے کہ اگر حضور کے زمانے میں بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ جو پچھلے
13-14 صدیوں میں خاتم کا معنی یہی تھا کہ حضور آخری نبی ہیں، لیکن مولوی قاسم نانوتوی نے اس کا معنی اپنا الگ نکال لیا۔ نمبر 5، یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہ آئے گا۔ تحذیر الناس مطبوعہ دیوبند حاشیہ صفحہ 13۔ یہ حاشیے میں بھی پھر اس طرح کی وضاحت کی گئی جو یہ عبارت آپ کے سامنے ہے۔ سامعین گرامی، ناظرین گرامی، کس قدر اس میں گستاخی کی گئی ہے اور عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت پر کس قدر ضرب کاری لگائی گئی ہے۔ عبارت نمبر 2 سے لے کر عبارت نمبر 5، یہ تحذیر الناس اور اس کے حاشیہ کی ان عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نانوتوی صاحب یعنی مولوی قاسم نانوتوی صاحب اور حاشیہ نویس جس کی 5ویں عبارت ہے ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ان عبارات میں خاتم النبیین کو بمعنی آخر الانبیاء ہونے کا کس قدر تاکید اور شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے، جس معنی پر قرآن و حدیث اور اجماع نے ایمان لانا ضروری اور فرض قرار دیا تھا، اس نانوتوی نے اسی معنی کا کیسا صاف انکار کر دیا۔ تمام امت حتیٰ کہ خدا و رسول سب کو عوام، جاہل اور نافہم قرار دیا۔ قاسم نانوتوی نے اپنی متذکرہ بالا عبارات کی بنا پر کفر کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ حضور اکرم علیہ السلام کے نبی آخر الزمان ہونے اور خاتم النبیین کے بمعنی آخر النبیین ہونے کے منکر ہیں، اور زمانہ نبوی میں یا بعد زمانہ نبوی دوسرا نبی جائز ہونے کے قائل ہیں مولوی قاسم نانوتوی صاحب۔ تو قاسم نانوتوی کی ان عبارات نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس نانوتوی نے قصر ختم نبوت میں نقب زنی کی، جس کا فائدہ مرزا دجال نے اٹھایا۔ جب نانوتوی نے کہا کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا، تو مرزا کذاب کو اعلان نبوت کی جرت ہوئی اور اس نے واشگاف الفاظ میں کہا، اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس طور سے خاتم النبیین کی مور نہیں ٹوٹی۔ اشد العذاب صفحہ 42۔ استغفر اللہ۔ ثابت ہوا کہ مرزا کے لیے اعلان نبوت کا راستہ صاف کرنے والے نانوتوی صاحب ہیں۔ چنانچہ اب بھی مرزائی نانوتوی کی ان عبارات کو مرزا کی نبوت کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور ہمارے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ تحریک ختم نبوت کے موقع پر مرزا ناصر نے، وہ پہلے میں نے مرزا طاہر کہہ دیا، مرزا طاہر بھی خیر تھا، مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں آ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے دلائل میں اکابرین دیوبند کی 2 عبارات پیش کیں۔ ایک تو اسی نانوتوی کی یہ عبارت اور دوسری اسماعیل دہلوی کی یہ عبارت کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتے جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ استغفر اللہ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب مرزا ناصر نے یہ عبارات پیش کیں تو مفتی محمود نے شرم کے مارے گردن جھکا لی، کیونکہ مفتی محمود دیوبندی ہے۔ یہ مولوی فضل الرحمان جو اس وقت سیاسی بنا ہوا ہے، اس کا والد تھا مفتی محمود، تو مفتی محمود نے شرم کے مارے گردن جھکا لی اور کچھ جواب نہ دے سکا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ مفتی محمود بھی اس بات کا قائل ہے کہ نانوتوی کی یہ عبارات کفر کا چھلکتا ہوا جام ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس کی ان عبارات پر اب ہم مدرجہ ذیل سوالات کرتے ہیں، اور ذریت نانوتوی فرقہ قاسمیہ سے تعلق رکھنے والے جتنا بھی فرقہ قاسمیہ، نانوتویہ، دیوبندیہ سوچ کر جواب دے۔ سوال نمبر 1، تمام اکابرین امت، مفسرین، محدثین نے خاتم النبیین کے معنی خاتمیت زبانی بیان کیے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو سب انبیاء میں آخری نبی مانا ہے، اور اس معنی کو مقام مدح میں حضور کے لیے وصف مدح سمجھا ہے۔ لیکن نانوتوی صاحب خاتم النبیین کے متذکرہ معنی کرنے والے کو عوام، نافہم، کم التفات، قاصر، ناآشنا، ناواقف، جاہل، لا علم اور نادان جیسے خطابات دے رہے ہیں۔ کیا یہ علماء متقدمین اور متأخرین کی توہین ہے یا نہیں؟ اگر توہین ہے تو بموجب فتویٰ رشید احمد گنگوئی کہ علماء کی توہین و تحقیر کفر ہے، فتاوی رشیدیہ صفحہ 328، تو نانوتوی صاحب نے کفر کا ارتکاب کیا یا نہیں؟
یہ سوال کا جواب دیجئے۔ اور اگر توہین نہیں تو کیا قاسم نانوتوی اور اشرف علی وغیرہ کو جاہل، نادان اور لا علم کہنے سے آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ سوال نمبر 2، حضرات صحابہ کرام نے بھی خاتم النبیین کی یہی معنی سمجھے اور بیان کیے ہیں، اور حضور کو باعتبار زمانہ آخری نبی مانا اور اس معنی کو وصف مدح جانا، تو اس نانوتوی کے نزدیک صحابہ کرام بھی نا واقف، جاہل، لا علم اور نادان وغیرہ قرار پائے؟ کیا یہ توہین صحابہ ہے یا نہیں؟ اور موہن صحابہ یعنی صحابہ کی توہین کرنے والا کے متعلق آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ سوال نمبر 3، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ثابت ہوا کہ سرور عالم نے بھی خاتم النبیین کی یہی معنی سمجھے اور بتائے، لہذا نانوتوی کی عبارت کی روح سے معاذ اللہ حضور بھی جاہل، نادان اور لا علم قرار پائے۔ اور الشہاب الثاقب میں حسین احمد دیوبندی نے لکھا ہے کہ جو الفاظ منہ میں تحقیر حضور سرور کائنات علیہ السلام ہوں، اگرچہ کہنے والے نے نیت حقارت نہ کی ہو، مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ الشہاب الثاقب صفحہ 57۔ اب بتاؤ کہ نانوتوی نے جام کفر نوش کیا یا ابھی تشنہ کام ہے؟ سوال نمبر 4، دیوبندی بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، متابعین اور ائمہ دین نے خاتم النبیین کی یہ مانا کہ رسول اللہ علیہ السلام نبی بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور انبیاء نبی بالعرض ہیں، کہاں بتائے؟ ثبوت پیش کیا جائے۔ اور اگر ان بزرگوں نے نہیں بتائے تو نانوتوی نے یہ تفسیر بالرائے کی، اور تفسیر بالرائے کرنے والے کے متعلق خود نانوتوی نے تحذیر الناس صفحہ 36 میں لکھا ہے من فسر القرآن برائیہ فقط کفر، جس نے قرآن کی تفسیر بالرائے کی تو وہ کافر ہو گیا۔ ان حقائق کی روشنی میں نانوتوی صاحب کافر ہوئے یا نہیں؟ پورے تدبر و تفکر کے ساتھ جواب دیں۔ سوال نمبر 5، نانوتوی نے تمام اکابرین امت، مفسرین، صحابہ و تابعین، حتیٰ کہ حضور سید المرسلین علیہ السلام کے سمجھے اور بتائے ہوئے معنی کی مخالفت کی اور تفسیر بالرائے جیسا جرم عظیم کیا، اور تمام امت کے اکابرین، مفسرین، صحابہ اور تابعین کو جاہل، نافہم، لا علم اور نادان بتا کر اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم، مفسر، اہل فہم اور دانا قرار دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نانوتوی صاحب کو نبی بننے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ہمارے اس بیان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کو اپنے اوپر منطبق کیا ہے۔ ملاحظہ ہو، ایک مرتبہ نانوتوی صاحب حج کو گئے، راستہ میں جو کچھ بھی ملتا وہ سب لوگوں کو دے دیتے، اور ساتھیوں نے کہا حضرت آپ تو سب ہی دے دیتے ہیں، کچھ تو اپنے پاس رکھیے۔ تو فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا۔ یہ تو حدیث تھی جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ارواح ثلاثہ صفحہ 349۔ مقام غور ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو مولوی قاسم بڑی جرت سے اپنے اوپر چشمہ کر رہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی ایک حدیث قدسی کو اپنے اوپر منطبق کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ مجھ پر وہی ہوئی کہ لولاک لما خلقت الافلاق، یعنی خدا نے فرمایا اگر میں تجھے یعنی مرزا کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ حقیقت الوحی صفحہ 102۔ دنیا بھر کے دیوبندی بتائیں کہ ان حالات کے پیش نظر مرزا غلام احمد اور مولوی قاسم نانوتوی ایک ہی طرح کے مجرم ہیں یا نہیں؟ سوال نمبر 6، مرزائیوں نے بھی لکھا کہ کوئی شخص بھی محمد رسول اللہ سے بڑھ سکتا ہے، اور نانوتوی نے بھی لکھا کہ بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ دونوں عبارات تقریباً ایک ہی مفہوم کی ہیں۔ کیا دیوبندی بتا سکتے ہیں کہ قاسم نانوتوی اور مرزائیوں میں ہم آہنگی کیوں ہے؟ مولوی خلیل احمد امبیڈوی نے لکھا ہے کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل ماذ قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ براہین قاطعہ صفحہ 55۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس عبارت میں 10 کفریات ہیں۔ ملاحظہ ہو، کفر نمبر 1 ملک الموت کا علم حضور سے زیادہ ثابت کرنا۔ کفر نمبر 2 شیطان کا علم حضور سے زیادہ ثابت کرنا۔ کفر نمبر 3 ملک الموت کو خدا کا شریک ٹھہرانا۔ کفر نمبر 4 شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرانا۔ کفر نمبر 5 وسعت علم میں شیطان کے
شریک خداوندی ہونے کو نص سے ثابت ماننا۔ کفر نمبر 6، حضرت ملک الموت کے وسعت علم میں شریک الہی ہونے کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنا۔ کفر نمبر 7، حضور علیہ السلام کے علم اقدس کے وسیع ماننے کو نصوص قطعیہ کے خلاف کہنا۔ کفر نمبر 8، سرور کائنات کے علم کو وسیع ماننے کو بلا دلیل کہنا۔ کفر نمبر 9، حضور کے علم مبارک کی وسعت ماننے کو یہ اتنی مخدوش عبارتیں ہیں کہ انسان عجیب حالت میں چلا جاتا ہے۔ حضور کے علم مبارک کی وسعت ماننے کو قیاس فاسدہ کا مقتضا ٹھہرانا۔ کفر نمبر 10، شیطان و ملک الموت سے زیادہ حضور علیہ السلام جو عالم ما کان و ما یکون کے علم کے وسیع ماننے کو ایمان سے بالکل خالی بتانا ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ یہ 10 کفر ہیں۔ کیا کسی دیوبندی، مفسر، محدث، واعظ، مفتی اور عالم میں اتنی قابلیت، لیاقت، ہمت، جرت اور علمی استعداد ہے کہ مولوی خلیل احمد دیوبندی کی اس کفری عبارت سے یہ 10 کفریات دور کر کے مولوی خلیل احمد کے دامن سے یہ بدنما کفریہ داغ دھو ڈالے؟ یہ کیا عقیدہ رسالت پر انہوں نے ضرب کاری کی ہے؟ اس پر اور بھی حوالے ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ آج ہم نے اگرچہ مولوی قاسم نانوتوی کی عبارتیں پیش کرنی تھیں، لیکن مولوی قاسم نانوتوی کے بعد مولوی خلیل احمد امبیٹوی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کی، یہ بھی نام مولوی خلیل احمد امبیٹوی کا اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مولوی رشید احمد گنگوئی نے لکھی ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو ناظرین کرام، سامعین گرامی، آپ غور و فکر کریں کہ عقیدہ رسالت پر اور عقیدہ ختم نبوت پر ان مولوی قاسم نانوتوی نے خصوصی طور پر کس قدر حملہ کیا ہے اور کس قدر خود کفر کا ارتکاب کر کے عوام اہل اسلام کو گمراہ کیا ہے۔ تو ان فرقوں کے باطل اور غلط عقائد کو سمجھیں اور توبہ کریں اور ان فرقوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، وگرنہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔